وحی کی بارش آتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایمان کی جو زندگی ہے نا وہ پھر لہلہانے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر جب وہ کھیتی اگتی ہے نا دل میں، وہ جو درخت پھر کھڑا ہوتا ہے وہ پھر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے، وہ پھر فرمایا کہ ہماری توحید کی معرفت رکھنے والا میں پھر علی کھڑا ہوتا ہے، میں پھر ایک ایک رکعت میں دو رکعتوں میں پورا قرآن پڑھنے والا عثمان غنی کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی غیر مطلوب اس کی بارش نازل فرماتا ہے، یعنی اس کی کھیتی اگاتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر بخاری اور مسلم اٹھتے ہیں، پھر ترمذی اور ابن ماجہ اٹھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیہ مبارکہ میں نزول وحی کے متعلق انزلنا کا صیغہ باب افعال سے ذکر فرمایا، اور یہاں پھر وہ صیغہ جمع متکلم کا تھا، اور یہاں واللہ انزلہ، یہ انزلہ کا صیغہ جو ہے یہ بھی بالکل اسی باب سے ہے۔ تو معنی یہ پچھلی آیہ مبارکہ میں انزلنا نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا ذکر فرمایا کہ میں وحی نازل فرماتا ہوں، اور یہاں انزلہ ذکر فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بارش نازل فرماتا ہوں۔ لفظ جو ہیں وہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں۔ انزلنا صیغے کا فرق ہے، وہ جمع متکلم کا ہے، یہ واحد مذکر غیب کا صیغہ ہے، دونوں کا مادہ ایک ہے، اشتقاق ایک ہے، سب کچھ ایک ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے آخر ان کا آپس میں کوئی تعلق تو ہوگا جی، جیسے پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر وحی نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان موجود اختلاف کو ختم کر دیں اس وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں سے پانی نازل فرمایا۔ تو وحی کے نزول کا اور پانی کے نزول کا آپس میں کوئی تعلق تو ہوگا نا بھائی، دونوں کو اکٹھے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے وحی نازل فرمائی، پھر اللہ فرما رہا ہے پانی نازل فرمایا آسمان سے، تو مطلب ہے کہ دونوں کا کوئی تعلق ہے، بارش کا بھی، بارش کا وحی کے ساتھ، وحی کا بارش کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ذرا کھولتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 65 جو ہے سورہ نحل شریف کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بظاہر، میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ ذرا غور کریں گے اس آیت مبارکہ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس آیت مبارکہ میں ذکر پانی کا کیا ہے، عقیدہ اسلام کے بنیادی بیان فرما دیے ہیں، اسلام کے بنیادی عقیدے بیان فرما دیے اللہ نے۔ ترجمہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس نے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد پھر سے زندہ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو توجہ کے ساتھ سننے والے ہیں، سننے والے لوگوں کے لیے نشانی ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں، توحید کا، نبوت اور رسالت کا، اور معاد کا، قیامت کے دن اٹھنے کا، یعنی قیامت ہوگی۔ یہ 3 عقیدے اسلام کے بنیادی ہیں۔ اللہ نے ذکر بارش کا کیا ہے لیکن عقیدے یہ 3 بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کو کھولتے ہیں کہ یہاں سے عقیدہ توحید کیسے واضح ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، اللہ نے فرمایا کہ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، مردہ زمین کو زندہ کر دیا اس پانی کے ساتھ۔ اب ذرا غور کریں، کہاں آسمان کہاں زمین، آپس میں تضاد ہے یا نہیں؟ کہاں پانی اور کہاں مٹی، آپس میں تضاد ہے یا نہیں؟ آسمان زمین کا جوڑ کوئی نہیں، پانی اور مٹی کا جوڑ کوئی نہیں ہے۔ اب بتائیں نا، پانی جب مٹی پہ بہتا ہے تو مٹی کا کیا حال کر دیتا ہے؟ مٹی میں پانی آ جائے تو مٹی پانی کا کیا حال کر دیتی ہے؟ دونوں ایک دوسرے کا ضد ہیں بھائی، آسمان اور زمین آپس میں وہ ضد رکھتے ہیں، آپس میں متضاد ہیں۔ زمین کہاں ہے، آسمان کہاں ہے؟ دونوں، یہاں بھی کسی کی فضیلت بیان کرنی ہو
کسی اونچے بندے کو آسمان سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ نچلے بندے کو زمین سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ عالم کہاں اور عوام کہاں ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ آسمان کہاں اور یہ زمین کہاں، دونوں میں تو بڑا فرق ہے۔ یعنی یہ ہمارے ہاں بھی عرف میں روزمرہ یہ چلتا ہے، کسی کے دو بندوں کے مابین فرق کو بیان کرنا ہو تو مثال کے طور پر زمین اور آسمان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دونوں میں تضاد ہے، زمین آسمان میں تضاد ہے، دونوں کے زمین کے فوائد الگ ہیں، آسمان کے فوائد الگ ہیں، پانی کے فوائد الگ ہیں اور مٹی کے فوائد الگ ہیں، دونوں میں تضاد ہے۔ لیکن قربان جائیں، کوئی ایسی ذات تو ہے دو متضاد چیزوں کو ملا کے انسانوں کے فائدے کی چیز ظاہر کر رہی ہے۔ زمین مردہ ہو گئی، زمین جب مردہ ہو گئی، یہ ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ نہ ہو یہاں، کیونکہ آپ لاہور میں رہنے والے ہیں، لاہور میں تو بارش آتی رہتی ہے۔ آپ عرب علاقوں میں جا کے دیکھیں، وہاں سال ہر سال بارش آتی کو نہیں، سال گزر جاتے ہیں بارش نہیں آتی۔ یا پھر پاکستان میں بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو تھر کے علاقوں میں چلے جائیں، تھر کے جو علاقے ہیں وہاں بھی بارش زیادہ نہیں آتی، وہاں لوگوں کو پاس پینے کا پانی بھی وہ تالاب کا پانی ہوتا ہے، بیچارے وہی پانی استعمال کرتے ہیں۔ پانی گدلا ہو جاتا ہے، پھر اس پانی کو مٹی کے برتن میں ڈال کے رکھتے ہیں، مٹی بیٹھ جاتی ہے نیچے، جی میل نیچے ہو جاتی ہے، تو پھر پانی بیچارے صاف کر کے پیتے ہیں، اس کو پنتے رہتے ہیں، پننا سمجھتے ہیں نا، وہ چھان کے پانی کی پیتے ہیں، اس طرح کر کے استعمال کرتے ہیں پانی کو۔ پھر جب بارش نہ آئے، ان کے لیے پانی کے حصول کا واحد ذریعہ ہوتی ہی بارش ہے۔ بارش آنا بند تو وہ وہاں پہ جناب تالاب ان کے خشک ہو گئے، تو بیچارے وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، علاقے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں پانی ہو، وہاں سے جیسے بارشیں آتی ہیں پھر ان کے تالاب بھر جاتے ہیں پانی سے، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ان زمینوں پر بارش برستی ہے، ان کی زمین کی تہوں میں خشک جڑیں پڑی ہوتی ہیں۔ کون سی جڑیں؟ وہاں کون سا کوئی بیج ڈال جاتا ہے یار بتاؤ، کسان بیٹھے ہوئے ہیں، کون بیج ڈال جاتا ہے وہاں تھر کے علاقوں میں؟ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے، زمین کا آسمان کے ساتھ، پانی کا مٹی کے ساتھ جوڑ کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے دونوں میں جوڑ ایسا پیدا فرماتا ہے کہ ان متضاد چیزوں سے انسان کے فائدے کے لیے وہی سرزمین جو بنجر ہو چکی ہوتی ہے، وہی زمین جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ زمین کی تہوں میں وہ خشک سڑی ہوئی مری ہوئی جڑیں جو ہیں وہ بھی جناب اگنا شروع ہو جاتی ہیں، بس کچھ ہی دنوں میں وہ پورے کا پورا علاقہ لہلانے لگتا ہے، پورا علاقہ لہلانے لگتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مختلف چیزیں ہوں، آپس میں متضاد چیزیں ہوں، متضاد چیزوں کو جوڑ کے ان کا باہمی ربط کروا کے ان سے انسانوں کے مقصود کی شے نکالنے والی کوئی ذات ایسی ہے، اور وہ ایک ہے، ارادہ بھی ایک ہے، اس لیے دو متضاد چیزوں سے انسان کے فائدے کی چیز باہر آ رہی ہے۔ یہاں اگر نعوذ باللہ من ذالک، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ مختلف دیوتا ہیں جی، مورتیاں فلان ڈمکان، جس طرح کے یہ عقیدے رکھتے ہیں گندے، اس طرح کا اگر معاملہ ہوتا تو زمین آسمان کا جوڑ کبھی ہوتا ہی نہ، ان میں تضاد ہے نا، ان دونوں کے ملنے سے، ان دونوں کے اغراض اور فوائد کے ملنے سے انسان کے مقصود کی شے کبھی بھی زمین سے باہر نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن کوئی ایک ذات ایسی ہے جس نے متضاد چیزوں کو، دو متضاد چیزوں سے انسان کے فائدے کی چیز نکال کے ان کے سامنے کر دی ہے۔ سمجھ آ گئے جی؟ ارادہ ایک ارادہ ہے نا، ارادہ ایک ہو، فائدہ نکالنا ہے، دو متضاد چیزوں سے نکل رہا ہے یا نہیں؟ ارادہ ایک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں، اب کھانے کی چیز ہے، مثال کے طور پر سبزی لگا لیں، آگ کا اور سبزی کا باہم کو جوڑ ہے، آگ پر سبزی کو رکھا جائے جل جائے گی نہیں جلے گی؟ جلے گی نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ وہ جناب برتن میں رکھتا ہے، وہی آگ جو جلانے والی ہے، وہی آگ اس کے لیے پکانے والی بن گئی ہے۔ دو متضاد چیزوں سے انسان کا کھانا نکل رہا ہے۔ کوئی ایسی ذات ہے جس نے دو متضاد چیزوں سے انسان کے فائدے کی شے نکال دی ہے، ایسی ذات بھی ہے اور وہ ایک بھی ہے۔ اگر نہ ہوتی
تو یہ دو متضاد چیزوں سے فائدہ نہ نکلتا، اور وہ ایک ذات نہ ہوتی تب بھی دو متضاد چیزوں سے فائدہ نہ نکلتا۔ ہر ذات دو ذاتیں مثال کے طور پر ہوتی، وہ اپنی ایک ضد سے اپنے مفاد کی شے نکالتی، ایک دوسری جو ہے وہ اپنی جو ہے نا دوسری ضد سے اپنے مفاد کی شے نکالتی۔ دو چیزوں کا، دو متضاد چیزوں سے ایک شے کا، ایک فائدے کا، ایک خیر کا نکلنا ایک ہی ذات سے ممکن ہے، اور ایسی ذات سے ممکن ہے جو وجود رکھنے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی ایک بات سے کہ اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا بھی ثابت ہو گیا اور میرے مالک کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا قسم خدا کی، یہ قرآن ہے یار۔ قرآن کیسے کھولتا ہے اپنے رات پھر؟ بظاہر تو بندہ یہی پڑھے گا بھی دیکھو جی اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے پانی آ گیا، زمین زندہ ہوگی، بس چھٹی ہوگی، بھائی ہو گئی زندہ بھائی، اب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آسمان سے پانی آیا، اللہ نے فرمایا میرا عقیدہ توحید ثابت ہو رہا ہے، میرا یعنی وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور اللہ کا ایک ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور اللہ کا خالق ہونا ثابت ہو رہا ہے، اللہ کا مالک ہونا ثابت ہو رہا ہے، اللہ کا مستقل بالارادہ ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں کوئی دخل دے دے، نا 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 نا، کسی کو ہمت ہی نہیں ہے، مجال ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی دخل دے سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، ایک یہ عقیدہ توحید ثابت ہو گیا، وجود باری تعالیٰ کا عقیدہ ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کا عقیدہ ثابت ہو گیا۔ جتنے بھی عقیدے آپ جو ہے نا اس سے ثابت کرتے جائیں، اسی سے نکلتے جائیں گے، صرف ایک بات سے۔ اللہ نے فرمایا میں نے پانی نازل کیا تو مردہ زمین زندہ ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اسی سے دوسرا عقیدہ سمجھیں۔ دوسرا عقیدہ جو ہے وہ ہے مرنے کے بعد اٹھنے کا، مرنے کے بعد اٹھنے کا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے، یعنی زمین بنجر ہو چکی تھی بالکل، وہاں جو ہے نا وہ کسی طرح کی سبزے کی حیات تک نہیں تھی، کوئی زندگی نہیں تھی، ہر شے جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، ہر طرف بنجر ہی بنجر علاقہ دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صرف پانی بھیجا ہے، صرف پانی بھیجا ہے، تو اس پانی کے ذریعے یہ ساری کی ساری مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو گئی ہے۔ زمین کی تہوں میں پڑی ہوئی خشک سڑی ہوئی جڑیں وہ بھی زندگی پا کے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے میں نے نشانی رکھ دی ہے، اب پانی بھیجا ہے، جب میں خود اپنا حکم بھیجوں گا تم کھڑے کیوں نہیں ہوگے اس وقت؟ ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اکیلا پانی آیا ہے، زمین زندہ ہو گئی ہے، مردہ زمین کو حیات مل گئی ہے، مردہ زمین لہلہانے لگی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو کہہ دے کہ اب تو بول، کیوں نہیں اٹھیں گے یار؟ ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اسی سے عقیدہ آخرت بھی ثابت ہو گیا بھائی، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ثابت ہو گیا۔ میرے اللہ نے دونوں چیزوں کو یعنی کہ صرف ایک مسئلہ بیان کر کے بارش آئی، اور اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، آپ کے بیٹے ایک دن بڑی پڑھتے تھے، ایک دن بڑی زبردست تقریر ایجاد کی آپ نے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے بڑی زبردست تقریر یاد کی، نکتے تو یہ وہ بیان کہنے لگے ابا حضور اگر اجازت دیں تو آپ کے درس سے پہلے تھوڑا سا میں نا بیان کر دوں، میں کر دو گے۔ وہ آئے، بیان کیا، لوگ ٹس سے مس ہی نہیں ہوئے، لوگ ٹس سے مس ہی نہیں ہوئے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آئے، ممبر پہ بیٹھے، فرمانے لگے یار رات ہم نے دودھ رکھا تھا، بلی آئی اور دودھ پی گئی۔ لوگ چیخنے چلانے لگے اس بات پر کہ بلی دودھ پی گئی ہے۔ وہ حیران، اس نے کہا میں نے اتنی علمی تقریر کی ہے، اتنے علمی موشگافی ان کے سامنے میں نے کھول دی ہیں، تو یہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ابا جان نے یہ کہا کہ بلی یہ دودھ پی گئی ہے، اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ اللہ اکبر کہا کہ دیکھا تو لوگ کو کپڑے پھاڑ رہے ہیں، کوئی ہو ہا کے نعرے لگا رہے ہیں، لوگوں پہ وجد تاری ہے، عجیب کیفیت ہو گئی ہے، لوگ رو رہے ہیں اور دھاڑے مار رہے ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ ایسے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ اپنی طرف سے بڑی گہری بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی گہرائی والی بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہی فرمایا کہ ہم نے بارش نازل فرمائی ہے، اس سے مردہ زمین زندہ ہو گئی ہے۔ اس سے دیکھیں کیسے عقیدے نکل رہے ہیں۔ اب تیسرا عقیدہ رہ گیا جی، عقیدہ نبوت کا، عقیدہ نبوت اور رسالت کا، وہ یہاں سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اب آ جائیں جی پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں۔ اللہ نے پیچھے فرمایا انزلنا، ہم نے نازل فرمائی وحی،
ہم نے نازل فرمائی وحی، وہاں انزلنا کے لفظ کے ساتھ اللہ نے وحی کا بیان فرمایا، یہاں انزلہ کے لفظ کے ساتھ اللہ نے بارش کے پانی کے نزول کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دونوں میں مطابقت دیکھیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے یہاں پہ بارش آتی ہے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اللہ نے فرمایا جس طرح بارش آنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح کر کے دل جب مردہ ہو جائے نا، ان میں کفر، شرک، یہ والی بیماریاں آ جائیں، مختلف سنڈیاں حملہ کر جائیں، وہاں دل کے اندر سے حیات جو ہے وہ ختم ہو جائے، بالکل دور دور تک حیات کہیں دکھائی ہی نہ دے، اللہ فرماتا ہے پھر میں اپنے نبیوں کے ذریعے وحی کی بارش عطا فرماتا ہوں۔ پھر وحی کی بارش آتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایمان کی جو زندگی ہے نا وہ پھر لہلہانے لگتی ہے، دلوں کی کھیتیاں وہ جناب اس میں پھر ہوا جو ہے وہ لوریاں دینے لگتی ہے، ایمان کی ہوا وہ لوریاں دینے لگتی ہے، پھر دل جو ہے وہ زندہ ہونے لگتے ہیں۔ وہ دل جہاں کبھی کفر کے اور شرک کے گندگی کے ڈھیر تھے، اللہ فرماتا ہے میں جب وحی نازل فرماتا ہوں اس وحی کے ذریعے وہ گندگی کے ڈھیر وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہ دھل جاتے ہیں، دل کی زمین پاکیزہ ہو جاتی ہے، وہاں پھر اخلاق عالیہ کی کھیتی اگنے لگتی ہے، وہاں عقیدہ توحید کا درخت جو ہے وہ ثمربار ہونے لگتا ہے، وہاں پھر عقیدہ نبوت اور ختم نبوت اور عقیدہ معاد جو ہے وہ پھر اپنے ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر جب وہ کھیتی اگتی ہے نا دل میں، وہ جو درخت پھر کھڑا ہوتا ہے وہ پھر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے، وہ پھر فرمایا کہ ہماری توحید کی معرفت رکھنے والا میں پھر علی کھڑا ہوتا ہے، میں پھر ایک ایک رکعت میں دو رکعتوں میں پورا قرآن پڑھنے والا عثمان غنی کھڑا ہوتا ہے، میں پھر یہ ہماری وحی کی جب بارش برستی ہے تو فرمایا پھر کھیتیاں یوں اگتی ہیں، ہر دور میں اللہ پھر کھیتی اگاتا رہتا ہے اپنی وحی کے ذریعے۔ جی بارش مردہ زمین پہ نازل ہوئی تو کھیتی کون سی ہوگی؟ وہاں پہ جوار، مکئی، برسیم، اس طرح کی چیزیں، وہاں پہ پھل، پھول، بوٹے، کھلیان یہ اگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ نے وحی کی بارش نازل فرمائی نا پھر جو اس کی پہلی کھیپ جو ہے اس کے سب سے پہلی صف میں اور مصلی پہ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق بندہ ابو بکر صدیق کھڑا ہوتا ہے جی۔ پھر جب دوسری کھیپ تیار ہوتی ہے اس امت میں، ان میں جناب حضرت حماد، ابراہیم نخعی، ابو حنیفہ جیسے بندے پھر جناب آگے آ جائیں، پھر تبع تابعین کی پوری جماعت کھڑی ہوتی ہے، عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوتے ہیں، امام شافعی کھڑے ہوتے ہیں، امام مالک و احمد بن حنبل کھڑے ہوتے ہیں، پھر جناب آ جائیں، پھر جب اللہ تبارک و تعالی زمین کو دیکھتا ہے کہ زمین جو ہے وہ ذرا خشک ہونے لگی ہے تو اللہ تبارک و تعالی وحی غیر مطلوب اس کی بارش نازل فرماتا ہے، یعنی اس کی کھیتی اگاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر بخاری اور مسلم اٹھتے ہیں، پھر ترمذی اور ابن ماجہ اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین کی شرط بھی نہیں رکھتا کہ کس علاقے میں جناب یہاں بندہ کھڑا ہوگا تو وہ بڑا بنے گا، اس کھیت کا سب سے بڑا درخت کون ہوگا، نہ نہ نہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت میں سب سے بڑا درخت کسی کو کھڑا کرتا ہے تو ابو حنیفہ فارس کے رہنے والے کو کھڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جی۔ اللہ تعالیٰ پھر حدیث کا امیر المومنین کسی کو بناتا ہے تو وہ بخاری کو کہاں سے گئے تھے؟ یہ روس سے گئے تھے امام بخاری رحمہ اللہ، بتائیں یہاں سے گئے تھے امام بخاری رحمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیسے کھڑے کرتا ہے بندے پہ، جب دین کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے نا اللہ تعالیٰ پھر کسان کھڑے کرتا ہے، وہ مجدد الفسانی کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اٹھو بھئی میرے دین کی کھیتی جو ہے نا اس پہ جناب وہ جیسے کہتے ہیں نا کھیت میں گدڑ پڑ جاتے ہیں، نہیں حل نہیں پانے، گدڑ آ جاتے ہیں کھیتی کو خراب کرنے لگتے ہیں، تو یہاں بھی یہ دین کی کھیتی جو ہے نا اس کے بھی گدڑ ہیں، ہے یا نہیں؟ ہاں اس کے بھی بگہاڑ ہوتے ہیں، بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ خراب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پورے 100 سال میں جتنی انہوں نے خرابی کی ہوتی نا اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کے سرے پہ ایک ایسا بندہ کھڑا کرتا ہے، ان کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھر سے نیا کر دیتا ہے۔ اندازہ لگے ہیں جی۔ یہ جناب 3 عقیدے، عقیدہ توحید بھی بارش کے نزول سے ثابت، عقیدہ نبوت اور رسالت بھی بارش کے نزول سے ثابت، اور عقیدہ آخرت، عقیدہ معاد جو ہے مرنے کے بعد اٹھنے کا جو عقیدہ ہے وہ بھی اسی سے ثابت ہو۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لیکن شرط یہ ہے، اللہ نے ایک شرط بھی رکھ دی، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، میں یہ تینوں باتیں سمجھ اسی کو آئیں گی جو توجہ کے ساتھ سننے والے ہوں، جو سننے والے ہوں، جو سنے ہی نہ تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی پھر، ہے نا۔
ترجمہ سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اس نے پھر مردہ زمین کو مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر دیا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ مرتے دم تک سننے والوں میں رکھے۔